لا يناظر في ملك لا يضاف حكمه يرزق من يشاء بما يشاء كيف يشاء يرحم من يشاء تفضل ونشر أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه المهديين أنك فسيلته النجاة واهتدى وتخلف عن حال الله خلق وحرام حوز الإيمان بالله الإسلام بالتقوى وعند العبد المتين ورد الإصلاح ومبادرتكم المال قبل حلول عمله قبل نزوله عباد الله فإن كل علم في الدنيا إلى ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مطلب عیسائی کی تلاوت جو ہے آپ برابر کرتے رہتے ہیں اور ترجمہ بھی معلوم ہے سب کو جو صلوات کے سلسلے سے ہے. اللہ اور ملائکہ جو ہے درود بھیجتے ہیں اور صاحب ایمان سے بھی یہ حکم ہے کہ تم بھی درود اور صلوات پڑھا کرو بھیجا کرو. ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو صلوات ہے بچے کو ماں جو ہے شروع میں یاد کرا دیتی ہے. ہر بچہ جو ہے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھتا ہے اور اس کی جو ہے بہت اہمیت ہے. وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم توجہ نہیں دیتے ہیں, بچپنے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اس لیے جو ہے متوجہ نہیں ہوتے. اتنی عظمت ہے اس سلسلے سے تو مسلسل بیان ہونا چاہیے کہ صلوات کی جو فضیلت ہے اور بہرحال یہ جو ہے برکت رحمت ہے یا روزہ جمعہ یا فرض ادا کی ایک موقع ملتا ہے کہ ہم محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھتے ہیں. لیکن آپ حضرات ہیں نمازی ہیں مومن ہیں محترم ہیں, لیکن جو ہے ایسا جو ہے بہت کم ملے گا کہ کوئی بیٹھ کر جو ہے مثلا 1000 مرتبہ یا 100 مرتبہ محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے ہے. اور زیادہ تر جو ہے انسان جو مصروف ہوتا ہے وہ موبائل میں مصروف ہوتا ہے. موبائل سے اللہ یاد نہیں آتا, موبائل جو ہے نا اللہ سے دور کرتا ہے, اس سے اللہ جو ہے یاد نہیں آتا. تو بہرحال اس کی جو ہے ایک عظمت ہے ایک فضیلت ہے. معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر جو ہے کوئی چیز گم ہو جائے یاد نہ آئے کہیں رکھ دیے یاد نہ آ رہی ہو تو فرمایا کہ محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیجو وہ چیز جو ہے یاد آ جائے گی. جناب خضر نے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ انسان کوئی چیز رکھتا ہے اسے جو ہے یاد ہے, اس کے ذہن پہ بھی ہے اس کی زبان پہ بھی ہے سب ہے, کوئی چیز کہیں رکھتا ہے اور رکھنے کے بعد بھول جاتا ہے. تو کہا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اس کے دل پہ ایک پردہ پڑ جاتا ہے, لہذا جو ہے اس کے ذہن پہ ہے یہ چیز ہے زبان پہ بھی ہے لیکن جو ہے یاد نہیں آ رہا ہے کہ اس نے اس چیز کو کہاں رکھا. تو فرمایا کہ جب محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیجے گا تو پھر وہ پردے جو ہے ہٹ جائیں گے. پھر وہ چیز جو ہے
یاد آ جائے گی۔ اور پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جب ایک شخص رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور تنگدستی کا سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم پریشان حال ہیں، غریب ہیں، تنگدست ہیں، تو رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو اس عمل کو انجام دو گے تو تنگدستی جو ہے دور ہو جائے گی، غربت دور ہو جائے گی، فقیری دور ہو جائے گی۔ اچھا کون انسان ہے جو نہیں چاہتا کہ غربت دور ہو جائے؟ ہر انسان جو ہے چاہتا ہے غربت دور ہو جائے۔ تو فرمایا یا اللہ کے رسول کون سا عمل ہے؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو، کوئی ہو یا نہ ہو، سلام کرو، اور اس کے بعد جو ہے سورہ توحید کی تلاوت کرو، اور جو ہے محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیجو۔ تو اس نے جو ہے اس عمل کو دہرایا، تکرار کیا، صلوات پڑھتا رہا۔ اب روایت میں یہ ہے کہ اتنا دولت مند ہو گیا کہ ہمسایہ اور اڑوسی پڑوسی جو بھی رشتے دار وغیرہ تھے سب کے جو ہے وہ مدد کرنے لگا، یعنی تنگدست تھا، غریب تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ صلوات کی یہ عظمت ہے۔ روایت میں یہ ملتا ہے اسی طریقے سے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم غریب ہیں، کوئی عمل بتائیے۔ رسول اسلام نے کہا جاؤ مجھ سے صلوات پڑھو، ہم سے صلوات پڑھو، محمد اور آل محمد کے صلوات پڑھتے رہو، انشاءاللہ جو ہے تمہاری غربت دور ہو جائے گی، تم دولت مند ہو جاؤ گے۔ اب یہ شخص چلا اور صلوات جو ہے پڑھتا رہا، تو بہرحال مل گئے راستے میں، خلیفہ اول اور دوم سے ملاقات ہو گئی، تو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو صلوات پڑھنے سے غربت دور نہیں ہوگی، ایک اور صلوات پڑھ دیجیے۔ فرمایا کہ صلوات پڑھنے سے غربت دور نہیں ہوگی۔ بہرحال کہا اور جو ہے وہ شخص صلوات پڑھتا رہا، اتفاق سے جو ہے وہ شخص جو مومن تھا وہ بازار میں گیا۔ جب مومن بازار میں گیا، یہ بھی بزرگوار جو ہے بازار میں پہنچے، لیکن یہ جو مرد مومن تھا وہ صلوات پڑھتا رہا، ہمیشہ صلوات پڑھتا تھا۔ تو جب ان لوگوں نے دیکھا تو یہ کہا کہ دیکھو صلوات پڑھنے سے غربت دور نہیں ہوگی۔ اتفاق سے کیا دیکھا، یہ شخص تھا، اس کے پاس جو ہے مچھلیاں تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ اسے فروخت کر دو، مچھلی جو ہے باسی ہے، مثلا پرانی مچھلی ہے، اسے بیچ دو۔ تو اس مومن نے یہ کہا کہ ہمارے پاس جو ہے پیسہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بیچ دو، جا کر رسول اسلام سے لے لینا پیسہ۔ تو خیر دے دیا۔ مرد مومن ہر وقت جو ہے صلوات پڑھتا رہا، روز پڑھتا رہا۔ اب آخر کا کیا ہوا کہ جب مرد مومن گھر پہ لے کر گیا مچھلی، اور جب شکم چاک کیا تو جواہرات نکلے۔ اب جب جواہرات نکلے تو یہ جو بزرگ تھے انہیں خبر ملی۔ جب خبر ملی تو فوراً مالک سے یہ کہا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے جو ہیرے ہیں جواہرات ہیں وہ لے لو، اس لیے مچھلی جو ہے فروخت کیا ہے نا، ہیرے جواہرات تھوڑی کیا ہے، جاؤ جانے کے بعد لے لو۔ اب وہ جو ہے آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ وہ ہیرے جو ہے جواہرات جو ہے ہمیں دے دو۔ اور جیسے ہی مرد مومن نے دیا اور اس نے ہاتھ میں لیا، اور جیسے ہی ہاتھ میں لیا وہ بچھو بن گیا۔ بچھو بن گیا جو ہے ہاتھ سے پھینکا، جب پھینک دیا اب جو ہے پھر اس مومن نے اٹھایا، دیکھیں صلوات پڑھتا رہا ہے نا، اس مومن نے اٹھایا
پھر جیسے اٹھایا گھر پہ گیا، معلوم یہ ہوا کہ پھر جو ہے جواہرات میں تبدیل ہو گئے. پھر خبر دی، کہا جاؤ، جانے کے بعد جو ہے تم لے لو جواہرات. پھر یہ شخص آیا اور جیسے اسے دیا، اب جو ہے روایت میں یہ ہے کہ اب جو ہے یہ سانپ بن گیا، سانپ بن گیا. اب یہ جو دو افراد تھے کہنے لگے یہ جو بہت بڑا جادو ہے، بہت بڑا جو ہے یہ جادو ہے. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے جیسے مومن نے اٹھایا، پھر جو ہے جواہرات میں وہ تبدیل ہو گئے. پھر یہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا. پیغمبر اکرم نے حکم دیا ہے نا، 4000 درہم میں جو ہے دینار میں فروخت ہوا. پھر رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو جو بھی محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے گا، پروردگار اللہ جو ہے اس کی غربت کو دور کر دے گا. اور ملائک کائنات نے فرمایا کہ جو بلند آواز سے صلوات پڑھے گا تو پھر نفاق جو ہے وہ دور ہو جائے گا. اور پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ روز جمعہ بہترین عمل کون سا ہے؟ امام نے فرمایا روز جمعہ بہترین عمل محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھنا ہے. اس صلوات کی یہ عظمت فضیلت ہے نا، جیسا کہ خود آقا باقر خنساری انہوں نے جو ہے جنات کے سلسلے سے 8 جلدیں لکھی ہیں، 8 جلدیں ہیں باقر خنساری. تو بہت سے اس میں واقعات ہیں، انہوں نے درج کیا ہے. تو انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور صاحب کتاب جو ہے خود موجود تھے. یعنی قافلہ جو ہے پاپیادہ کربلا جا رہا تھا، صاحب کتاب بھی موجود تھے، اور انہوں نے نقل کیا ہے کہ قافلہ کربلا کی طرف جا رہا تھا. تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے، کبھی جو ہے قافلے سے تھوڑا آگے ہے، کبھی پیچھے ہے، کبھی ساتھ میں چل رہا ہے. اور یہاں تک کہ جہاں قافلہ رکتا ہے لوگ کھانا وغیرہ دیتے ہیں تو پھر وہ سب جو ہے کھا لیتا ہے، لیکن قافلے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو آقا باقر خنساری یہ متوجہ ہوئے کہ انہوں نے کیا دیکھا، وہ جو شخص ہے اس کے قدم پاؤں زمین پہ نہیں ہے. تو انہوں نے بلایا اور وہ شخص آیا. جب بلایا تو سوال کیا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، تمہارے قدم جو ہے زمین پہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ہم جن ہیں. تو کہا کہ تم جن ہو اور اس قافلے کے ساتھ، کہا ہماری بھی کچھ جو ہے پریشانیاں تھی. ہر جن کی پریشانی ہے، کیا پریشانی ہے تو وہی بتا سکتا ہے. ہماری جو ہے کچھ پریشانیاں تھی جن کی ہے. کہا وہ جو ہے پریشانی دور ہو گئی. ہم نے ارادہ یہ کیا تھا، نیت یہ کی تھی کہ ہم کربلا زیارت کے لیے جائیں گے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں گے. لہذا جو ہے ہم سفر کربلا کی طرف کر رہے تھے، اور یہ قافلہ بھی کربلا کی طرف رواں تھا. لیکن ہم نے کیا سنا کہ قافلے والے جو ہے محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیج رہے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ یہ قافلہ جو ہے کربلا جا رہا ہے، ہم بھی کربلا جا رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے محمد اور آل محمد پہ صلوات بھی ہے. تو اس سے بہتر ایک صلوات اور تو اس سے بہتر جو ہے اور کیا ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے جیسے الگ روایات میں بھی ہے کہ اگر مثلا جو ہے ہر معصوم کے سلسلے سے
اگر ہزار مرتبہ صلوات پڑھ رہا ہے بہت ثواب اس طریقے سے، یا مثلا جو ہے 100 مرتبہ امام معصومین علیہ السلام کی ارواح کو ہدیہ کر رہا ہے تو بیاد اس کا ثواب ہے۔ اور روایات میں ذکر بھی ہے کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اگر محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھ رہا ہے۔ روایت میں مولا کائنات نے یہ بھی فرمایا ہے، دیکھیے صحیفہ سجادیہ میں جو دعا ہے، سجادیہ آپ دیکھیں تو کثرت سے آپ کو ملے گا کہ اول یا آخر میں آپ دیکھیں تو محمد اور آل محمد پہ صلوات ملے گا۔ اور روایت میں بھی یہ ہے، مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد اگر جو ہے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھو گے، یعنی دعا جو ہے وہ صلوات میں لپیٹ کر اگر بھیجو گے تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ جو ہے نا دونوں طرف کا قبول کر لے، بیچ کا چھوڑ دے۔ اس صلوات کی برکت کی وجہ سے دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ دیکھیے صلوات پڑھے گا تو نفاق بھی دور ہو جائے گا، کناب بھی دور ہو جائے گا۔ اور سب سے زیادہ دیکھیں انسان میں تو پایا جاتا ہے کہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، چیتے میں ہے نا، اس میں بھی چیتا میں بھی پایا جاتا ہے۔ کریت ایک سانپ ہے، اس کے اندر بہت پایا جاتا ہے، کریت سانپ اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے انسان کے اندر بھی پایا جائے اور اس کے اندر پایا جائے جو کہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، شیعہ ہے، اور پھر اگر اس کے اندر بھی یہ چیز پائی جائے تو پھر اس صف میں نہیں ہوگا، جانوروں کے صف میں وہ بھی کھڑا ہوگا۔ تو اس سے جو ہے کینہ اور بغض بھی دور ہو جاتا ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں مولا کائنات سفر کر رہے ہیں، ایک جگہ قیام کیا، کھجور کا درخت کا قیام کیا تو رسول اسلام نے دیکھا شہد کی مکھی جو ہے گرد گرد آ کر اڑ رہی ہے۔ اب جو ہے رسول اسلام نے مولا کائنات سے کہا کہ علی دیکھیے یہ شہد کی مکھی ہے۔ رسول اسلام نے دریافت کیا کہ علی معلوم ہے کہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہ ایسا نہیں ہے کہ مولا علی کو معلوم نہیں ہے، مولا علی کو سب معلوم ہے، لیکن جو ہے رسول اسلام سوال کر رہے ہیں، سوال جواب ہو اب تو معلوم ہوگا، ہمیں آپ کو سب کو معلوم ہوگا، مولا علی کو سب معلوم ہے۔ تو پوچھا تو بتایا کہ اس لیے کہ یہاں پہ چھتا ہے، شہد کی مکھی کا چھتا ہے، اور یہ مکھی یہ چاہ رہی ہے کہ رسول اسلام ادھر سے گزر رہے ہیں، ان کی دعوت کر دیں۔ تو اب جو ہے رسول اسلام نے کہا مولا علی سے، علی جائیے، جانے کے بعد شہد لے کر آئیے۔ مولا علی شہد لے کر آئے۔ اب رسول اسلام نے شہد کی مکھی سے سوال کیا، کہا کہ جب تم رس چوستی ہو پنکھڑی پہ، اس پہ جب بیٹھ کر تو وہ بہت جو ہے ترس ہوتے ہیں، کڑوا ہوتا ہے، لیکن جو ہے آخر کیا وجہ ہے؟ یہ شیرنی میں بدل جاتا ہے، وہ کڑواہٹ جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول، پہلے ہم محمد اور آل محمد پہ 3 مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں، تو کڑواہٹ جو ہے وہ شیرنی میں بدل جاتا ہے، سمجھے آپ؟ اسی طریقے سے انسان کے اندر جو ہے اگر جو ہے کڑواہٹ ہے، کینہ ہے، اگر چاہتا ہے کہ وہ کینہ جو ہے محبت میں تبدیل ہو جائے تو پھر اسے چاہیے کہ محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے۔ لیکن چاہے گا تب جو ہے وہ کڑواہٹ جو ہے محبت میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو بہرحال صلوات کی جو ہے بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت اہمیت ہے کہ انسان جو ہے
اگر اس عمل کو انجام دے گا تو روایت میں یہ ہے کہ روز قیامت جو ہے اس کا نام اعمال وزنی ہو جائے گا۔ اسی بنا پہ لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ مثلا جو ہے سفر میں ہیں یا اس طریقے سے ہیں یا ٹرین سے سفر کر رہے ہیں یا گاڑی سے سفر کر رہے ہیں ہے نا، پاکیادہ ہیں، اس طریقے سے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ذکر کریں، ہے نا، صلوات پڑھیں، سورہ حمد یاد ہو وہ پڑھیں، سورہ توحید یا جو بھی یاد ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت جو ہے نا زبان کے ذریعے بھی ہم ذکر پروردگار کرتے رہیں۔ پروردگار کی بارگاہ بھی یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم لا يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ان احسن الحديث وابلغ الموعظة كتاب الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا إله إلا هو العلي الكريم وغافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحيم، سبحان من سبقت رحمته وغضبت وسلطان هدانا برحمه، سبحان من لا يزداد ولا معاصي عباد الله كرام وجود لك تجدون إلا عفوا واسمنا أشهد أن لا إله إلا هو العتوب على العباد الذين لك سجدون إلا عفوا واسمنا نشهد أن لا إله إلا هو العتوب على العباد المجرمين علمه، ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انسان لفی خسر، یعنی انسان جو ہے خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان جو ہے خسارے میں ہوتا ہے، نقصان میں ہوتا ہے، کہ جو پروردگار نے جو اصول بیان کیا ہے اس پہ جو ہے عمل نہ کرے۔ پروردگار نے انسان کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے تو بس نہیں بھیجا ہے، کچھ دن کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ تمام نعمتیں ہیں اس سے استفادہ کرے، اور اس کے بعد جو ہے جو ہمیشہ کی دنیا ہے جسے آخرت کہتے ہیں، پھر وہاں کی دولت سے وہ مالا مال ہوگا۔ اور آپ دیکھیں انسان بھی اس دنیا میں مثلا جو ہے آپ بچے کو اسکول میں کالج میں بھیجتے ہیں، ٹیچر کے پاس بھیجتے ہیں، اسی لیے بھیجتے ہیں نا کہ تاکہ بچہ کامیاب ہو، تمام چیزیں جان جائیں جو دنیا کی نعمتیں ہیں، انسان جو ہے کامیاب ہو جائے، بچہ کامیاب ہو جائے۔ اور اگر وہ بچہ پڑھ لکھ لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بچہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور جو پڑھ لکھ نہ پائے، جو بچہ معلوم ہوا کہ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، صرف جو ہے فضولیات میں، موبائل میں مصروف ہے، تو پھر کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا سب بہتر جانتے ہیں۔ پھر جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہے، یعنی وہ بچہ پھر کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے صاحب عقل ہے کہ جو کوئی کام کرے تو اس کے بارے میں یہ سوچ لے کہ یہ نفع ہے، اس میں فائدہ ہوگا۔ صاحب عقل ہوتا ہے جب معلوم ہوا کہ اس میں فائدہ ہوگا تو اس کام کو انجام دیتا ہے، تو اسے معلوم ہوتا ہے فائدہ بھی، نفع بھی اور نقصان بھی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے تو اسے جو ہے صاحب عقل کرتے ہیں۔ اور جسے کچھ معلوم ہی نہ ہو، بس یوں ہی کر رہا ہو، نہ فائدہ معلوم ہے نہ نقصان معلوم ہے، تو پھر اسے جو ہے صاحب عقل نہیں کہتے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب عقل وہ انسان ہے کہ فائدہ اور نفع اور نقصان کو جانتا ہو. تو یہ انسان جو ہے یہ سمجھیے فرشتے جو ہے یہ سرچشمہ ہے. انسان جو ہے سرچشمہ ہے, جو فرشتے ہیں ان کے برابر سمجھیے سرچشمہ ہے. بڑا احتیاط کر رہے ہیں نا, سرچشمہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے فرشتے جو ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. فرشتے جو ہے وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. یعنی ظلم یہ ہو گیا کہ انسان جو ہے حد سے آگے بڑھ جائے, تجاوز کر جائے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا ادھر ادھر موبائل میں اور اس طریقے سے سین وغیرہ دیکھا ہوگا نا کہ شیر جو ہے یہ کیا ہے, یہ جنگل میں رہتا ہے اور یہ جو ہے خود پسند ہوتا ہے. اپنی جان بچانے کے لیے نہ جانے کتنے جانور کو کھا جاتا ہے. یہ جو ہے صرف اپنی جان بچاتا. جتنے بھی جنگل میں دیگر جانور ہوتے ہیں سب جو ہے کھا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے, اسے جو ہے خود پسند کہا جاتا ہے. تو مختصر یہ ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے حدود میں نہ ہو, حدود سے آگے نکل جائے تو پھر اسے جانور کہتے ہیں. جانور کہتے ہیں جو بھی حدود سے آگے نکل گیا. معلوم یہ ہوا کہ اگر مومن پہ ظلم کر رہا ہے حدود سے آگے نکل گیا, ظالم کہا جائے گا. اگر جو ہے شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے, آگے جملہ اور کہہ دیتے ہیں اگر بیوی جو ہے شوہر پہ ظلم کر رہی ہے. اسی طریقے سے جو ہے اگر معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں امام بارگاہ میں کہیں مل رہے مومن سے معلوم یہ ہوا کہ ظلم ہو رہا ہے تو پھر جو ہے وہ انسان جو ہے ظالم کہا جائے گا. چاہے گھر کے اندر ہو, چاہے مثلا جو ہے ساس بہو پہ ظلم کر رہی ہو, شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہو, یا بھائی پہ ظلم کر رہا ہو, یا بہن جو ہے بھائی سے رنجیدہ خاطر ہو, جو بھی ہو تو معلوم یہ ہوا کہ وہ سب ظالم ہے. اور ظالم جو ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا, پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب روز قیامت جب حاضر کیا جائے گا تو جس میں ظلم ہوا ہوگا وہ مظلوم کہے گا کہ پروردگار تیری بارگاہ میں ایک شکایت ہے. اور ادھر جو ظالم ہوگا جو نیک عمل کیا ہوگا, جو اپنے اعمال کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہوگا, بہت خوش ہو رہا ہے. اب جو ہے مظلوم یہ کہے گا کہ اس نے جو ہے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے. تو اب آواز آئے گی کہ رفع دفع کرو, جو ظلم کیا ہے. تو اب وہاں کیا ہے, وہاں تو کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہے, سمجھے آپ. اسی لیے گناہوں کا بوجھ لے کر نہ جاؤ. دنیا میں جو ہے نا اٹیچی یا کلی اور یہ گڑائی وغیرہ کھینچ کھا کے لے جائیں گے, پیٹ پر اٹھا کر لے جانا پڑے گا. گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھائے گا نہیں. تو کہا کہ اب رفع دفع کرو. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کیا ہے, اب اللہ کا حکم ہوگا. اللہ کا حکم کیا ہوگا کہ جو تمہاری نیکیاں ہیں سب اس کے نام اعمال میں, اور جو اس نے گناہ کیا ہے سب جو ہے تمہارے نام اعمال میں. اب تک جو ہے بہت خوش ہو رہا تھا کہ ہم نے یہ نیکی کی, ہم نے یہ نیکیاں کیا, لیکن فوراً جو ہے اب یہ حکم ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ یہ ظالم کا انجام کیا ہے. اور خود جو ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت جو ہے 7 گھاٹیاں ہوں گی. علماء موجود ہے, 7 گھاٹیاں ہوں گی, جو اردو میں گھاٹی کہتے ہیں, عربی میں عقاب کہتے ہیں. 7 جو ہے گھاٹیاں ہوں گی. دیکھتے ہیں آپ نا پہاڑ جو ہوتا ہے, یا مثلا جو ہے کشمیر وغیرہ سفر کیا ہوگا تو پہاڑی وغیرہ, ہم سن کے بول رہے ہیں, صحیح ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو بعد میں اصلاح کریے گا. پہاڑی وغیرہ اس طریقے سے ہے تو معلوم یہ ہوا کہ پہاڑیاں ہوتی ہے اور گھاٹ جو ہے اسی طریقے سے بہت بلندی جو ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس پہ سے اگر آدمی گزر رہا ہے یا گاڑی سے گزر رہا ہے اور اس گھاٹی سے اگر گرے گا تو کیا ہوگا, ختم ہو جائے گا, جان نہیں بچے گی, ہے نا. گاڑی وغیرہ کے نام و نشان نہیں رہ جائے گا. اگر اس پہاڑی سے, اس گھاٹی سے, ہے نا, گھاٹی جو اردو میں کہا جاتا ہے, گھاٹی سے گرے گا. تو فرمایا کہ 7 گھاٹیاں ہوں گی.
ہے نا، جنت اور جہنم تک جانے کے لیے جو درمیان میں جو گھاٹیاں ہوں گی تو وہ 7 گھاٹیاں ہوگی. تو پہلی گھاٹی کا نام جو ہے وہ موت ہوگا، اور دوسری گھاٹی کا نام جو ہے وہ ہوگا کہ وہ مظلوم جو ہے نا وہ فریاد کرے گا، وہ ظالم ہوگا. کہ مظلوم جب فریاد کرے گا اور اس گھاٹی پہ ظالم ہوگا، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب پھر اس گھاٹی سے گرے گا نا تو اس کا جو ہے ظاہر سی بات ہے نا آخرت میں کیا نتیجہ ہوگا. خود مولا کائنات نے بھی فرمایا کہ انسان جو ہے اس دنیا میں چاہے لوگوں کے درمیان صاحب عزت ہو، لوگ جو ہے اس کی عزت کریں. دیکھیں عزت جو ہے کبھی کبھی خوف کی وجہ سے بھی لوگ کرتے ہیں، خوف کی وجہ سے، اور اس کے لیے بھی حدیث ہے نا کہ وہ شخص بہت بدترین ہے نا کہ جس کے خوف سے لوگ جو ہے اس سے ڈرتے ہو، خوفزدہ ہو. تو بہرحال تو فرمایا کہ وہ شخص کی جو دنیا میں اپنے آپ کو یہ ہے کہ صاحب عزت ہے، لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، صاحب عزت ہے، لیکن جو ہے اگر اس نے ظلم کیا ہے تو امام کی نگاہ میں، خدا کی نگاہ میں وہ شخص جو ہے ذلیل ہوگا. اس دنیا میں اگرچہ صاحب عزت ہے، اب ظلم کیا ہے تو پھر اللہ کی نگاہ میں، امام کی نگاہ میں وہ صاحب عزت نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو بھی مظالم ہیں یا جو ظلم کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم جو ہے ظالم تو وہی ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ہفتہ جو ہے نا یہ پورا ہفتہ جو ہے جو ذکر ہو رہا ہے، منایا جا رہا ہے آیت حسن نصر اللہ کے سلسلے سے مجلسیں ہو رہی ہے، تمام چیزیں ہیں. تو سب سے بڑا ظالم تو وہی ہے کہ جنہوں نے آغا سلیمانی، آغا حسن نصر اللہ، ایران کے اعلیٰ اذہان لوگوں کو شہید کیا. تو سب سے بڑے جو ہے وہی ظالم ہیں کہ لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ظلم جو ہے ہمیشہ باقی نہیں رہے گا. روایات میں بھی ہے کہ جو ظلم کرے گا اس کا نتیجہ جو ہے اسی دنیا میں دیکھ لے گا. تو بہرحال یہ ظلم جو ہے ہمیشہ باقی نہیں رہے گا اور ظلم کا خاتمہ ہوگا، اور ایک دن عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا. وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا پروردگار کی بارگاہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين شفيعنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وعلى إمام المسلمين وقائد المعجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله. على سيد النساء العالمين وزوج خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها، وعلى الحسن مستوى الحسن شهيد بالكربلاء، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان
ما يزال بدرس بيان هذه أبنية الشرك والنفاق اللهم افعل بنا ما أنت ولا تفعل بنا ما نحن ولا بدان محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفذ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار علیہ بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ سے مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جو اولاد جناب رباب علیہ السلام کے صدقے میں انہیں محب اہل بیت اولاد عنایت فرما. پروردگار سب کے محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار جو مریض ہے پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے امام جواد علیہ السلام نارائن پاک کے خواب کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار جیسے مسلمان خاص رسیان حیدر جلال ہے ان کے جان و مال و عزت و آبر و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار کی حفاظت فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد سے منافقین کے نفاق سے اشرار کے شر سے اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما. پروردگار وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما.